बड़ा नाम जिसने जदीद सिंधी अदब की बुनियाद रखी और बीइंग सिविल सर्वेंट उन्होंने 457 किताब एक बंदे ने लिखी, हमने कोई पढ़ी भी नहीं होगी, देखी भी नहीं होगी। तो ये बहुत बड़े एहसान है मिर्ज़ा, और वो 12 या 13 ज़बानें बैक वक्त जानता भी था। तो उन्होंने सिंधी में कोई ऐसा मौजू नहीं जिस पर मिर्ज़ा साहब ने न लिखा हो। लिंग्विस्टिक्स हो, हिस्ट्री हो, बागबानी हो, एग्रीकल्चर हो, ख़वातीन के मसाइल हो, ख़वातीन की सेहत के मसाइल हो, शाह लतीफ़ हो, यानी तराजम हो, शेक्सपियर के तमाम ड्रामों का तराजम, उसको शेक्सपियर ऑफ सिंध कहा जाता है। नावल क्या यानी इंट्रोड्यूस जो है दिलाराम पहला नावल सिंधी में मुतारिफ करवाने वाले वो हैं। इसी तरह से सवानी अदब में भी पायनियर वो हैं कि शाह जो की लाइफ को अंग्रेजी में और फिर बाद में सिंधी में अपनी ऑटोबायोग्राफी, ये भी पहली सिंधी की ऑटोबायोग्राफी है, साओ पत्तो कारापन वगैरह। ये तो शाह जो रिसालों भी तरतीब दिया उन्होंने, रिसालों को भी, और उसकी वो खूबी है कि जितना भी कलाम उस वक्त मौजूद था उसने उनको अपने रिसाला, ताकि अगर कहीं गायब भी हो जाए कोई रिसाला तो मेरा रिसाला मौजूद हो, जिससे शाह जो तो यानी उसने कमाल कर दिया। और जदीद सिंधी अदब जितना भी हमारे पास मौजूद है ये सारा उनकी मरहूम मिन्नत है। तो सिंधी ज़बान, सिंधी अदब और सिंध वाले जो है उनके बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं, और अल्लाह उनको मिर्ज़ा कलीज बेग साहब, मिर्ज़ा कलीज बेग साहब। उसके बाद जो आपने कहा कि कंपैरिजन नहीं होता, देखिए ये एक तो जाहिर है किसी भी ज़बान को अगर आप सरकारी सरपरस्ती हो तो वो उसका अपना लेवल होता है, और फिर हर कोई चाहता है कि मैं, तो सिंधी को खुशकिस्मती ये हुई कि अंग्रेज़ दौर में भी उसको ये सरपरस्ती हासिल रही, और आफ्टर पार्टीशन भी कुछ अरसे के लिए नहीं, मगर बाद में जो है, मगर बाकी ज़बान वाले हर लेवल पर अपने आप को नेशनलिज्म और नेशनलिस्ट कहते हैं। मगर जब बारी आती है कि भाई जब आप सिंधी ज़बान ऑफिशियल है, आपको आइन भी इजाज़त देता है तो पंजाबी भी करें, पश्तो भी करें, बलोची भी करें, मगर वो नहीं करते। वो उनकी अपनी ज़बान के साथ तो मोहब्बत और इस तरह से। दूसरी प्रोग्रेसिविज्म की बात की कि बाकी खित्ते इस तरह से नहीं है और सिंध क्यों है, उसमें एक तो हम बुद्ध मत के जो है वो इन्फ्लुएंस है सिंध पर ज़्यादा, कि सिंध के लोग बुद्ध मत की वजह से बड़े हम्बल और बड़े उसमें टॉलरेंस और ये सारा कुछ। उसके बाद जो दूसरा हम पर असर अंदाज हुए वो सूफिया का पैगाम, सूफिया का बयान। बाकी लोगों ने आफ्टर पार्टीशन सूफिया से मुनक़ता हो गए। आपको पता है सबसे ज़्यादा रिच सूफी लिटरेचर पंजाब में प्रोड्यूस है, बाबा फरीद गंजशकर से लेकर मियाँ मोहम्मद बख्श तक, नाम गिने, शाह हुसैन, बाबा बुल्ले शाह, सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, मियाँ मोहम्मद बख्श, इस तरह के ख्वाजा गुलाम फरीद वगैरह, अगर वारिस शाह जो कि पंजाब का अगर कल्चर देखना हो तो वारिस शाह को पढ़ो तो आपको कल्चर पंजाब कैसा था, उसी तरह से खूबसूरत था जिस तरह से हीर थी, इसी तरह से पंजाब खूबसूरत था। तो मगर अनफॉर्चुनेटली जो यहाँ के राइटर थे, एक तो बड़े बड़े राइटर थे, फैज़ जैसा बंदा भी अपनी ज़बान छोड़ के उर्दू में चला गया। इसी तरह से इकबाल बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने भी इस तरह से फिर उन्होंने अपनी कल्चर, जैसे मैंने कहा जदीद सिंधी शायरी का जो सबसे बड़ी खूबी है कि उन्होंने अपने कल्चर को जो है अपने साथ रखा। उनके नावल पढ़ेंगे, शायरी पढ़ेंगे, अफसाना पढ़ेंगे तो सिंधी कल्चर आपको मारवी, सस्सी और ये सारे चीज़ें आपको जदीद अंदाज में भी मिलेंगी। तो ये चीज़ें हैं कि हमने अपने कल्चर, सकाफत, सूफिया का पैगाम को जदीद दौर में भी ताज़ा रखा, और हमारे ये सारा क्रेडिट गोज़ टू राइटर्स एंड लिटरेरी फिगर्स कि उन्होंने इसको फिर उसी से नौजवान जो है आशना हुआ, और उन्होंने अपने आप में वही सब्र, तहम्मुल, एक दूसरे को। मैं छोटा होता था तो मेरी दादी सुबह सुबह कहती थी कि अल्लाह करे जो है दुश्मन के घर में भी खैर हो। जब बच्चे को बचपन में अपने कानों में ये आवाज़ें सुनने को मिलेंगी तो जाहिर है वो बच्चा वो टॉलरेट करेगा, बर्दाश्त करेगा। फिर हमारा सोसाइटी ऐसे मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस है, उसमें हिंदू भी हैं, हम जो है दिवाली भी मनाते हैं, हम होली भी मनाते हैं, और वो इसी तरह हमारे रोज़े भी रखते हैं, हमारी नमाज़ें भी पढ़ते हैं। इसी तरह से मुहर्रम में हिंदू, मुस्लिम, शिया, सुन्नी का कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होता, और हम प्यार मोहब्बत के साथ ये चीज़ हारमोनी देखनी हो तो आप थर की तरफ जाएं, आपको ये सारी चीज़ें इकट्ठी साथ मिलेंगी। तो ये करम है उस धरती का, सूफिया का पैगाम का,
اور دریا سندھ کے پانی کا کہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ جو اب ہم سے چھینا جا رہا ہے، جو اب ہم سے چھینا جا رہا ہے. دوسرا میں آپ کی بات میں اضافہ کروں گا کہ ادب جب جو تخلیق ہوتا ہے نا، اس پہ ماحول کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. جس ماحول سے سندھ شروع سے 5000 سال پہلے سے گزری ہے، آج تک اس کے وہ اسی ماحول سے گزر رہی ہے، جس کا اثر اس کے اوپر ہے. اسی ماحول سے KPK اور بلوچستان آج گزر رہے ہیں. ان کا لٹریچر اب بہت اسٹرانگ ہے. اگر آپ پڑھیں گے آپ کو وہ زبان سمجھ میں آئے گی، تو وہ سندھی کے مقابلے کا لٹریچر ہے. تو کیونکہ یہ حملہ آور آتے رہے، سندھ کی سرزمین تھی جس نے مقابلہ کیا ہے. بلوچستان سے حملہ آور آسانی سے پہنچ جاتے تھے ہمارے تک، پنجاب سے آتے تھے، پنجاب والے تو ان کے قدموں میں بیٹھ جاتے تھے اور ان کی فوجوں میں بھرتی ہو جاتے تھے، ان کے ساتھ لڑتے تھے، اپنے لوگوں کے ساتھ. یہ واحد سندھی قوم تھی جو ہمیشہ اپنے حق کے لیے، اپنی دھرتی کے لیے، اپنی زبان کے لیے لڑتی رہی ہے. ایک بات آپ نے کی تھی فارسی گھوڑے چاڑ سی، یہ تالپوروں کے دور میں جو ہے کہاوت تھی. یہ بہت پرانی کہاوت ہے، کلوڑا دور میں بلکہ اسے بھی پہلے کی ہے. اور یہ مغلوں کے حملوں سے، جب مغلوں کا تسلط تھا اس وقت سے یہ شروع تھی. تو یہ سندھ کے جو لٹریچر کا کی خوبصورتی جو ہے وہ اس کے اوپر جو تسلط، جبر اور اس کے اوپر جو حملے ہوئے ہیں ان کا جو مقابلہ کیا، یہ اسی کا اثر ہے. دوسرا ایک اور بھی چیز میں اضافہ کروں کہ ہم اس دھرتی کے ہیں، مونجو دڑوں کے ہیں، جہاں سے ڈانسنگ گرل کا تو اسٹیج ملتا ہے مگر کوئی ہتھیار نہیں ملتا. تو یہ بھی ہم صدیوں سے ہے کہ ہم پورا مان اور پیسفل اور کلچر سے محبت رکھنے والے ہیں. جی جی سر پہلے ڈسپلن کے ساتھ ذرا سر. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کی ہم ستائش کرتے ہیں کہ بہت ہی معلوماتی آپ کا کی گفتگو رہی. کئی اہم سندھی زبان کے ادب کاروں اور لکھاریوں کے بارے میں آج ہمیں ان کا تعارف بھی اور کچھ کے بارے میں مزید معلومات ملی. جو ترکیب سنجی ہے یا مزاحمتی سوچ ہے اور اس کا سندھی زبان اور ادب سے جو تعلق ہے، کچھ تو ہم اس سے پہلے سے جانتے ہیں. آپ نے جو اس کا ارتقاء ہمارے سامنے رکھا ہے، اس کے اور اس میں جو تاریخ میں آج ہوتا ہے اور آج جو جدید رجحانات ہیں، وہ بھی بالکل یہ بہت ایسا ہی ہونا چاہیے. میں ایک اور یہ بات پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے کافی ادب پڑھا ہوا ہے اور اس کا جنہوں نے سندھی ادب پہ کام کیا اور ان کی تحریریں آپ نے پڑھی، تو ماضی کو لے کر یا پھر ابھی جدید رجحانات میں کیا کچھ ایسی آپ کی رائے میں کوئی ایسی کمی ہے جو پوری ہونی چاہیے؟ میرے خیال میں جو ماضی میں ہمیں لٹریچر ملتا ہے، میں نے پہلے بھی کہا کہ بٹائی اور اس کے بعد سچل اور اس کے بعد سامی اور اس کے بعد پھر بہت تھوڑا گیپ ہے، شیخ ایاز کی صورت میں ہمیں وہ تسلسل مل رہا ہے. اور یہی تسلسل ابھی بھی ہمارے جو نئے لکھاری ہیں، چاہے وہ میل ہیں فیمیل ہیں اور کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں. حسن دست کی شاعری اس وقت جدید شاعری میں زبردست ہے. میرے خیال میں ایز سچ مجھے ہاں تھوڑا بہت ہمیں تھوڑا سائنٹیفک جو نالج ہے یا سائنٹیفک چیزیں ہیں، ہم روایات کو زیادہ فوکس کرتے ہیں. ماڈرنٹی کی کمی ہے کہ ماڈرن جو تھاٹس ہیں، ماڈرن جو تحریکیں یا ماڈرن دنیا میں جو خاص طور انوویشنس ہو رہی ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے زمین میں، حالانکہ وہ بھی ہیں ہمارے پاس، مگر ابھی بھی اس میں کمی ہے اور اس کو پورا کیا جائے. ہماری زبان کا جو نہ بڑھنے کا بنیادی وجہ یہ کہ ہمارے یہاں ٹرانسلیشن کم ہے. آپ فارسی کو دیکھیں گے، آپ چائنیز کو دیکھیں گے، آپ جاپانی کو دیکھیں گے تو وہ اپڈیٹڈ ہیں. ہم لوگ کیوں اپنی زبانوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس وہ انفارمیشن موجود نہیں ہے. اگر ہوتی تو ہم کیوں انگریزی پڑھیں، ہم کیوں فارسی پڑھیں، ہم کیوں دیگر زبانیں پڑھیں؟ اگر ہمارے محققین یا ہمارے جو گورنمنٹ کے ادارے اس چیز پر فوکس کریں، جیسے عرب بغداد میں ہوا تھا، جتنا بھی بغداد والوں نے وہ لائبریری کام کیا اور وہیں سے پھر یورپ میں آپ نے دیکھا اور پھر انہوں نے اس کو قائم رکھا، جس کی وجہ سے وہ ڈومیننٹ ہے. اگر ہماری پنجابی میں وہ لٹریچر ملتی، طبعی فزکس ہمارے یہاں چھٹی کے بعد تو ملتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، سندھی میں میٹرک تک ہے، مگر انٹر یا BA وغیرہ آگے BS وغیرہ کیوں نہیں؟ اگر ہوتی
تو کیوں ہم جو ہے وہ انگریزی پڑھتے یا دیگر زبانوں پر انحصار کرتے. تو اس چیز کا فقدان ہے کہ جو نئی علوم ہے, آپ کو پتہ ہے ہماری جو بولنے چلنے کا جو مواد ہے وہ تو 20-25 ہزار الفاظ میں آپ کا ہو جاتا ہے, مگر دنیا میں more than 2 lakh concepts ہیں, دنیا میں 200 سے زیادہ کانسیپٹس ہیں, نالج ہیں, ڈسپلن ہے, ان کی بھی تو کوئی لینگویج ہوگی نا. مثلا کسان ہے تو اس کی اپنی لینگویج ہے, آپ میڈیکل پڑھ رہے ہیں تو میڈیکل کی اپنی لینگویج ہے, لائر ہے تو ان کی اپنی لینگویج ہے. تو یہ کانسیپٹس ہے, جب وہ کانسیپٹ ہر زبان میں آ جائیں گے, سندھی میں آ جائیں گے, پنجابی میں, تو ہمیں کسی انگریزی کی ضرورت نہیں, کسی اور زبان کی ضرورت نہیں. تو ان چیزوں کو کمی ہے اور ہمیں کرنی ہوگی, تب جا کے ہم انگریزی کے ہم پلہ بنیں گے یا انگریزی کا جو ہے مقابلہ کر سکیں گے. جی سر. جو तव्हां सवाल आहे बेसिकली पहिरियों त मुंहिंजो इहो सुवाल हो त हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सिंधी लैंग्वेज जा रूट्स कहिड़ी लैंग्वेज सां मिलंदा आहे, छा उहो इंडो यूरोपियन हिंदी सां मिलंदा या संस्कृत सां या फारसी जो इन्फ्लुएंस केतिरो आहे. सर ॿियो सुवाल इन्हनि मौजूदु जवाब कयो त सिंधी लैंग्वेज आहे न रेज़िस्ट कयो आहे. सर ॾिसूं त पोस्ट पार्टीशन खां पोइ इन्फ्लुएंस हो जेको रेफ्यूजीस हो इंडिया जी तरफ़ां पाकिस्तान जे अंदरि, स्पेशली जॾहिं कराची जे अंदरि हिकिड़ो सिंधी लैंग्वेज या लिटरेचर खे काफ़ी डेंट विधो हो. स्पेशली शुरू वारे ॾींहंनि में सिंधी ॻाल्हाइण या प्रमोशन वीक कई वई हुई, उहो तॾहिं वरी प्रमोशन थी जॾहिं ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो आयो, हुन सिंधी खे फर्दर वरी प्रमोट कयो. त इन नज़रिए जे बारे में ॻाल्हाइण जो त जेकी सिंधी लैंग्वेज हुई उहा पोस्ट पार्टीशन खां पोइ डिक्लाइन थोरो आयो स्टार्टिंग डेज़ में, छो जो उर्दू जी प्रमोशन वधीक कई वई हुई ऐं सिंधी. ठीक है, अजान की बात हो या अच्छा, सिंधी जबान के बारे में 4 इन्होंने कहा कि सिंधी जबान का असल क्या है, इंडो आर्यन है या द्रविडियन है, ये क्या है, इसके बाद में क्या है. दूसरा ये इन्होंने कहा कि उर्दू स्पीकिंग आने के बाद कुछ देर के लिए सिंधी जबान में डिक्लाइन हुआ और उसके बाद फिर भुट्टो साहब ने जब उसको आइन में हिस्सा दिया और फिर उसमें, तो ये 2 सवाल आते हैं. पहला सवाल है सिंधी के ओरिजिन के बारे में 4 थीरीज अब तक हमारे पास मौजूद है. पहली अर्नेस्ट ट्रम्प ने 1872 में पेश की थी कि सिंधी इज ड्राइड फ्रॉम संस्कृत, सिंधी संस्कृत से निकली है, और ये उस वक्त ये सही थी क्योंकि उस वक्त मोहनजोदड़ो डिस्कवर नहीं हुआ था और उस वक्त ये चंद, और ना ही कोई लिंग्विस्टिक्स इतना ज़्यादा फैला फूला था, और तो उस वक्त तो सिर्फ चंद अल्फाज और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को देखकर वो नज़रिया कायम किया, और न सिर्फ सिंधी के लिए बल्कि बाकी जो यहाँ की लोकल लैंग्वेज है. दूसरी थ्योरी पे डॉक्टर बलोच साहब ने 1952 में दिया था, 1952 में, और फिर 1964 में किताब लिखी सिंधी बोली की तारीख, और उसमें उन्होंने कहा सिंधी से सिमेटिक लैंग्वेज, सिंधी सामी ज़बान है यानी अरबी से निकली है. और उन्होंने वो रीज़न दिया कि सिंध के मोहनजोदड़ो के जो है बाबली इराकी तहजीब के साथ ट्रेड और समाजी और ये सारा ताल्लुक था, जिस वजह से सिंधी अरबी से निकली है. और उसके बाद फिर इनके और सराज साहब के आपस में कन्फ्लिक्ट शुरू हुए, और सराज कहता है सिंधी न संस्कृत से निकली है न किसी और ज़बान से, सिंधी यानी इंडिजिनस लैंग्वेज, और ये संस्कृत खुद सिंधी से निकली है, सिंधी से संस्कृत नहीं निकली, और संस्कृत से सिंधी नहीं निकली. कैसे वो आर्यन हमलावर थे, खाना बदोश थे, और ये लोग यहाँ मकामी थे, और वेल प्लान सिटी था और एक शाहकार तहजीब थी, क्या वो ज़बान नहीं बोलते थे. और फिर उन्होंने डॉक्टर नो करेमा जो अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनके मिसालें देकर और अपने थ्योरी को जो है वो कामयाब बनाया है, और कहा कि तीसरी और चौथी तो नज़रिया है डॉक्टर अलाना या यूरोपीय स्कॉलर्स ने, जो फोनेटिक्स और ये सफिक्सेस प्रीफिक्सेस और वगैरह, उसमें कि सिंधी इज़ ए द्रविडियन लैंग्वेज, सिंधी के जो अल्फाज हैं या ग्रामेटिकल खसूसियात हैं वो द्राविडी ज़बानों के खानदान से. मगर अब तक जो सिंध में मकबूल और मशहूर, मगर ये अब तक क्योंकि नज़रिया कोई भी है, जब तक दूसरा नज़रिया नहीं आता तब तक उसी को ही लोग करते हैं. अब तक जो सिंध के नेशनलिस्ट या सिंध के बोलने वाले वो सराज के नज़रिए से हम आंग गए और उसको कि सिंधी किसी ज़बान से हाँ असरात कबूल किए, और हर तरक्की पसंद ज़बान असरात कबूल करती है, सिंधी किसी से निकली नहीं, यहाँ की मकामी लोकल लैंग्वेज है. और दूसरा जब हुआ उसका जो सबसे बड़ा फ्लो जो नुकसान हुआ पार्टीशन की बाद, आपका क्रीम चला गया, इल्मी अदबी लोग, उसके साथ साथ पब्लिशिंग इदारे चले गए.
وہ چند نام رہ گئے تھے جو پڑھے لکھے تھے اور وہ پولیٹیشنز تھے اور انہوں نے تو اس وجہ سے اور باقی جو چیزیں لوگ تھے وہ زیادہ تر رورل ایریاز میں رہتے تھے مگر وہ بولتے تو سندھی تھے نا اپنے زبان میں مگر جو ہے اردو ایک تو آفیشیل لینگویج ہو گئی پاکستان کی نیشنل لینگویج ہو گئی پھر 1 یونٹ میں زبان کو بالکل قدغن لگ گئی کہ نہ پڑھیں گے یا کیا کراچی میں اسکول تھے وہ بند ہو گئے باقی علاقوں میں بھی سندھی زبان پر تھا کہ صرف اردو میں بات ہوگی اور 1 یونٹ کے قیام کے دوران تو اس وجہ سے ان کا مگر جہاں ریزسٹنس ہوتا ہے جہاں آپ کو پابندی لگتی ہے وہاں آپ ایک تحریک بھی چلاتے ہیں اور اس کا فائدہ ہوا سندھی زبان پہ کہ آئین میں جو ہے وہ ایک ادھر ترمیم کی گئی بھٹو صاحب نے اور ثانیہ بنگلہ دیش بھی ہوا وہ بھی زبان پر ہوا اور زبان کے وجہ سے ہوا تھا تو اسی لیے اور بھٹو صاحب سمجھتے تھے کہ لوگ سندھی جو ہیں سندھی زبان پر تو کوئی سودے بازی نہیں ہوگی اور اسی وجہ سے ایسا نہیں کہ یہ دوسرا پھر بنگلہ دیش کا وہ ایپیسوڈ ہو تو اس لیے پھر انہوں نے یہ آپشن دیا اس میں اور اس کے بعد پھر سندھ کی سرکاری اور آفیشل اور 1 یونٹ میں ہی یہ پیدا ہوئے نا شیخ ایاز ہوئے سراج ہوا آپ کے دوسرے کافی سارے نام آ جاتے ہیں بڑے بڑے نام سارے حیدر جمال ابڑو حیدر بخش جتوئی ایاز قادری یہ سوال جو ہے نا سوال پر ڈائریکٹ کرتے پھر بہت شکریہ اتنی وقت تھوڑا ہے اور سوال زیادہ ہے تو میں بھی جی جواب میں مختصر دے دیجیے گا کوئی اطلاع نہیں مجھے 2 چھوٹے سوال ہیں اول یہ کہ ترجموں کی کیا صورت حال ہے دوسری زبانوں سے سندھی میں آپ نے کچھ ذکر کیا لیکن اتنی باتیں نہیں ہوئی دوسرا بس چھوٹا سوال یہ کہ جنرل موڈ کیا ہے سندھی شاعری ادب وغیرہ کا ایک ہوتا ہے رجاعیت کا آ گیا پیسنلزم کا آ گیا امید کا یا بغاوت کا اس وقت کیا جنرل موڈ ہے سر پہلا جو سوال تھا کہ تراجم جو ہے سندھی میں دیگر کو کمپیئر کریں بلوچی یا پشتو یا پنجابی کو اس کے نسبت سندھ میں کافی ٹرانسلیشن کا جو ہے وہ ہے اور اسپیشلی برٹش دور میں جب ہندو ادیب تھے وہ دور تھا ہی تراجم کا دور اس میں شارٹ اسٹوریز ناول ڈرامے زیادہ تر ترجم کیے گئے پارٹیشن کے بعد بھی آپ نے دیکھیں جتنے بھی آپ بڑے بڑے شعراء ہیں فارسی کے رومی دیکھ لیں یا دیگر دیکھ لیں ان میں کافیوں کے ہمارے پاس تراجم ہاں مگر ادبی حوالے سے جو ہے جتنا ہونا چاہیے وہ نہیں ہے بڑے بڑے ادیب جیسے فیض احمد فیض ہیں ان کے تراجم ہمارے پاس ہوئے ہیں اسی طرح سے جو فیمس پوئٹس ہیں اردو کے یا دیگر زبانوں کے ٹیگور ہے اس طرح کے ہوئے ہیں مگر جو موجودہ وقت میں انگریزی یا دیگر زبانوں سے ہو رہے ہیں مگر اس تناسب نہیں جتنا ہونا چاہیے دوسرا آپ کا سوال تھا کہ موڈ کیا ہے موڈ یہ سر زیادہ آج کل جو سناریو چل رہا ہے کینالز کے حوالے سے موومنٹ چل رہی ہیں یا جو دہشت گردی کا ہے یا جو بلسفیمی کے حوالے سے چیزیں مذہبی رجت پرستی ہے ان حوالے سے ہمارے جو رائٹرز ہیں چاہے وہ پوئٹری کے روپ ہو چاہے وہ شارٹ اسٹوری کے روپ ہو اس میں زیادہ اس رجحان کو خلاف جو ہے مزاحمت میں لکھ رہے ہیں میں نے کہا ایک یا سندھی زبان یا سندھ کے حوالے سے وحدت یا ان کی جغرافی یا پانی کا ایشو ہو اس پر تو کوئی چاہے کسی پارٹی سے تعلق ہے مذہب سے تعلق ہے اس میں سراپا وہ احتجاج آج کل تو وہی موڈ ہے دوسرا جو رجت پرستی ہے یا جو انتہا پسندی سندھ میں 2-3 واقعات ہوئے ہیں اور ان کے خلاف کافی مزاحمتی ہے اور اس میں زیادہ تر ہو رہا ہے تیسرا جو ہے وہ رومانٹسزم بھی ہے اور نوجوانوں کے جو آج کل کے مسائل ہیں ان کو بھی ہے مگر جو زیادہ تر ہے وہ نیشنلزم کے حوالے سے زیادہ ہے جی سر بس آپ کا سوال پھر اس کو سوال پھر ہم لوگ وائنڈ اپ کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں انجمن ترقی پسند مصنفین کو کہ انہوں نے اتنے اچھے لیکچر سیریز کا انتظام کیا اور آج سندھی پہ اس کے لیے میں خصوصی طور پہ آیا ہوں یہ جانتے ہیں کہ میں کم آتا ہوں لیکن یہ ایک وہ ہے میرے لیے بڑی خوشی کی بات آپ نے بہت ہی کمپریہنسو لیکچر دیا اور اس میں 1-2 چیزوں کا آپ نے ذکر کیا جو آج کے پورے پاکستان کے معاملات سے ریلیٹڈ ہیں
ایک تو یہ کہ اپنی صوبائی لینگویجز میں زبانوں میں ہم تعلیم دینے میں بالکل ناکام ہیں. باقی صوبوں میں شاید تھوڑا سا یہ خیال پایا جاتا ہے, کم از کم مجھے یہ خیال پایا جاتا تھا کہ سندھی بڑی ترقی یافتہ زبان ہے لوکل زبانوں میں, تو وہاں تو شاید اس میں انگریزی سے چھٹکارا حاصل کر لیا ہوگا, لیکن نہیں. وجہ آپ نے بتائی, لیکن وہ وجہ کی وجہ بھی ہم ہی لوگ ہیں نا, کہ ہمیں وہ ہمارے جو لنگوسٹکس کے لوگ ہیں انہیں ترجمہ کرنا چاہیے نا. ان پہ ڈکشنریاں بن جائیں گی, چیزیں بن جائیں گی, کام شروع ہوگا تو یہ مسئلہ ہو جائے گا. دوسری بات یہ کہ یہ عامر صاحب نے جو پہلے ایک بھائی کے اوپر بات کی تھی, میں انہیں یہ اپنی ترقی پسند مصنفین میں اپنا استاد مانتا ہوں, کیونکہ یہ اسٹینڈرڈ جو ہے پروگریسو آدمی ہیں, بہت دیر سے, بہت پرانے. تو انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے سندھی میں بولا ہے تو ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آئی. اچھا, اب جس زبان سے ہماری اتنی محبت ہے کہ ہم یہاں گرمی میں بیٹھ کے سن رہے ہیں اور وہاں یونیورسٹی سے آئے ہیں بول رہے ہیں, تو ایک ہی ملک میں رہتے ہوئے ہم ایک دوسرے کی زبان کیوں نہیں سمجھتے؟ اس کی ذمہ داری عوام سے نہیں ہے, اس کی ذمہ داری